زبان کی 20 آفتوں کا بیان. جب مجھے یہ پتہ نہیں ہوگا تو اصلاح کس چیز کی کراؤں گا؟ اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میں انٹیلیجنس ہوں اور سب سے پہلے میں ہی خبر پہنچاؤں، چاہے وہ سچی ہو نہ ہو، تحقیق کریں نہ کریں، فوراً یہ ہو گیا پتہ ہے، یہ ہو گیا پتہ ہے، اب پتہ چلا سب پریشان. بھائی تحقیق کرو، اتنے ہمدرد ہو، تحقیق کرو، بتاؤ. نمبر 1 بے فائدہ کلام کرنا، بے فائدہ کلام کرنا. نمبر 2 ضرورت سے زائد کلام کرنا، ضرورت سے زائد کلام کرنا. نمبر 3 نافرمان لوگوں کے اور ظالموں کے بے ہدہ قصوں کو بیان کرنا. جب میں نے پہلی دفعہ یہ پڑھا تھا میں سر پہ ہاتھ رکھ لیا، یہ بھی زبان کے آفت کا بیان ہے کہ بے ہدہ لوگوں کے اور جیسے ظالموں کے، اور یہ لکھا بھی ہوا ہے ظالموں کی باتیں کرنا، ان کی بلکہ تعریفیں کرنا. جہاں تک مجھے یاد ہے ایک دو باتیں سمجھ میں نہیں سکا تھا اردو کی وجہ سے. چلو آج آ گیا. نمبر 3 نافرمان لوگوں کے اور ظالموں کے بے ہدہ قصوں کو بیان کرنا. نمبر 4 بحث و مباحثہ کرنا، بحث و مباحثہ کرنا. نمبر 5 لڑائی جھگڑا کرنا، نمبر 5 لڑائی جھگڑا کرنا. نمبر 6 کلام میں بناوٹ کرنا جس کو تصنع کہتے ہیں، کلام میں بناوٹ کرنا جس کو تصنع کہتے ہیں. نمبر 7 گالیاں بکنا، گالیاں بکنا. نمبر 8 بد زبانی کرنا اور بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کے کلمات نکالنا، بد زبانی کرنا اور بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کے کلمات کہنا. ابھی تک 8 تک پہنچے ہیں بھائیو، دوستوں اور بزرگوں. نمبر 2 لعنت کرنا، یہ عادت عورتوں میں بہت ہے، لعنت کرنا یہ عادت عورتوں میں بہت ہے. گانا اور نمبر 10 گانا اور خلاف شرع اشعار پڑھنا، گانا اور خلاف شرع اشعار پڑھنا. نمبر 11 حد سے زیادہ ہنسی مذاق کرنا، حد سے زیادہ ہنسی مذاق کرنا. نمبر 12 کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا جس سے اس کی تحقیر ہو، کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا جس سے اس کی تحقیر ہو. نمبر 13 یہ تو خاص چیز ہے. نمبر 13 کسی کا راز ظاہر کرنا. تو فرمایا کہ یہ خاص بات کہ زبان کی 20 آفتوں کا بیان میں یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت فرماتے ہیں، ان کے یہ فرمایا ہوا ہے 20 آفتیں. نمبر 13 کسی کا راز ظاہر کرنا، کسی کا راز ظاہر کرنا. نمبر 14 جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا. نمبر 15 جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا. البتہ 2 مسلمانوں میں صلح کروانے یا مظلوم کو اپنا حق لینے کے لیے جائز ہے. جیسے میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور بٹیا محرم ہے، ارے بٹیا کیا مسئلہ ہے، وہ تو بیچارہ رو رہا تھا کہ میں اس کے بعد رہ نہیں سکتا. 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا. آج کل کیا حالت، ہاں بھائی تم بالکل صحیح کہہ رہے، میرے سامنے اس نے تمہیں گالی دی تھی اور یہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے. بھائی کیا تمہیں مسئلہ ہے، میرے سامنے وہ پریشان تھا کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں، گلے لگانا چاہتا ہوں، وہ پیارا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ آڑتے ہوئے ڈر رہا ہے کہ اچھا یہ بات ہے، ارے چلو میں خود چلتا ہوں. لو بھائی صلح ہو گئی. تو یہ جھوٹ جو ہے وہ ہمیں گناہ نہیں دلائے گا بلکہ ثواب ملے گا. یا ایسا سچ بولنا یا نہیں بولنا سچ کے نہیں بھائی اس سے تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے. ایک آدمی اگر پوچھ رہا ہے صاحب آپ کے دفتر میں یہ آدمی کام کرتا ہے، میری بیٹی کا اس سے رشتہ ہم کرنے والے ہیں، یہ کیسا ہے، وہ ہے بدماش. ارے صاحب کیا پوچھتے ہو، سجدے میں سے کیوں کہ غیبت منع ہے. ارے بھائی یہاں تو غیبت کرنا ضروری ہے. اس کو بتاؤ کہ وہ دھوکے باز ہے، فراڈ ہے، لٹیرا ہے. محلے میں آگے نماز میں السلام علیکم بھائی، وہ آپ کے محلے میں پڑوس میں گھر نمبر 420 میں ایک آدمی رہتا ہے، بہن کا رشتہ ہے، کیسا ہے وہ آدمی. ارے صاحب تہجد تو میں نے خود دیکھا پڑتے ہیں، اور وہ گلی کا گنڈا ہے، اور گناہ نہیں ملے گا اسے. تو فرمایا کہ جھوٹ بولنا البتہ 2 مسلمانوں میں صلح کروانے یا مظلوم کو اپنا حق لینے کے لیے جائز ہے. نمبر 16 غیبت کرنا، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی بات اس طرح کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو برا مانے، خواہ بات سچی بھی ہو. حرام ہے یہ فعل، اور اس کی نیکیاں قیامت کے دن چھین کر اس کو دے دی جائیں گی. پھر تشریح الگ ہے. غیبت کرنا یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی بات اس طرح کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو برا مانے، خواہ بات سچی بھی ہو. یہ فعل حرام ہے اور اس کی نیکیاں قیامت کے دن چھین کر اس کو دے دی جائیں گی. دیکھو بھائی ایک حضرت نے یہاں اجتماعی
طریقے سے اصلاح فرمائی ہے. پھر جھوٹ کی اصلاح الگ ہے، غیبت کی اصلاح الگ ہے، گالیوں دینے کی اصلاح الگ ہے. اور چغلی کا آپ نے سن ہی لیا. غیبت کا یہ کہ جو نئی غیبت جا رہی ہے اس کو جا کر بتاؤ کہ میں آپ کی غیبت کرتا ہوں کہ ارے بھائی تو اتنا شریف. جھوٹ کا کیا ہے؟ جس سے جھوٹ بولا اس کو جا کے بتا دو کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، چاہے اماں ہے چاہے کوئی بھی ہے. حضرت سے کسی نے حضرت کیسے بتاؤں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا؟ یہی تو علاج ہے. ارادہ تو کرو. ارادہ کیا، جھوٹ کی عادت ختم ہو گئی. فرمایا کہ غیبت کرنا یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بات اس طرح کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو برا مانے، خواہ بات سچی بھی ہو. یہ فعل حرام ہے اور اس کی نیکیاں قیامت کے دن چھین کر اس کو دے دی جائے گی. نمبر 17 چغل خوری کرنا. چغل خوری کرنا، ادھر کی بات ادھر. نمبر 18 کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا یا خوشامد کرنا، البتہ اگر اس تعریف سے اس کے اندر بڑائی آ جانے کا خوف نہ ہو بلکہ اس کا نیک کام کے لیے حوصلہ بڑھ جاوے تو مذائقہ نہیں. اور یہ تعریف وہ منع ہے جو پیسے نکالنے کے لیے ہو. وہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا یا خوشامد کرنا، البتہ اس کی تعریف سے اس کے اندر بڑائی آ جانے کا خوف نہ ہو بلکہ اس کے نیک کاموں کے لیے حوصلہ بڑھ جاوے تو مذائقہ نہیں. نمبر 19 بول چال میں باریک غلطیوں کا خیال نہ رکھنا. مثلا اکثر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت آپ کے منہ سے جو دعا نکل جاوے گی وہ ضرور قبول ہو جاوے گی، یا اور یہ جملہ کے اوپر خدا نیچے آپ ہمارا سہارا ہیں. یہ سب باتیں شرک کی ہیں. یہ حضرت والا نے 1991-92 میں سنا تھا کہ دفاتر میں بولتے ہیں نا گورنمنٹ کی آفس میں، بھائی یہ کام کر دے، اوپر خدا ہے نیچے تو ہے. پر میں نیچے اللہ نہیں ہے کیا؟ بیوقوف کہیں کا. یہ عام جملہ ہے یہ دفاتر کے کام نکالنے کے لیے. پرائیویٹ کمپنی میں بھی کہ سر اوپر آپ ہیں، اوپر اللہ ہیں، نیچے آپ ہیں. تو فرمایا کہ بول چال میں باری غلطیوں کا خیال نہ رکھنا. مثلا اکثر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت آپ کے منہ سے جو دعا نکل جاوے گی وہ ضرور قبول ہو جاوے گی، یا اور اوپر خدا اور نیچے آپ ہمارا سہارا ہیں. یہ باتیں شرک کی ہیں. نمبر 20 عوام کا، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے عوام کو تنگ کیا ہوا، علماء کو عوام کو نہیں، ہم عوام نے علماء کو تنگ کیا ہوا ہے، مفتی صاحبان کو. عوام کو علماء سے ایسے سوالات کرنا جو ان کی اپنی ضرورت سے تعلق نہ رکھتا ہو، یعنی فضول بے ضرورت سوالات سے ان کا وقت ضائع کرنا. ہو رہا ہے نا یہ ایک فتویٰ چلا آ رہا ہے کسی کے بارے میں چیز، اب اس کو 10 بھیج رہے ہیں دارالعلوم میں. دوسرے کو جوش آیا، اس نے پھر لکھ کر پھر بھیج دیا، پھر کسی کو سب ان کو بھیج رہے ہیں ایک ہی چیز. تو فرمایا کہ عوام کا علماء سے ایسے سوالات کرنا جو ان کی اپنی ضرورت سے تعلق نہ رکھتا ہو، یعنی فضول بے ضرورت سوالات سے ان کا وقت ضائع کرنا. 20 آفتوں کا علاج کیا ہے؟ زبان کی 20 آفتوں کا، اس میں جو حضرت نے فرمایا یہ کہنا کہ ضرور دعا قبول ہو جائے گی. یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، میری دعا ضرور یہ کیسے تمہیں معلوم ہوا بھائی؟ ایک زمانہ سخت زمانہ قحط تھا کہ اچانک خوب بارش ہو گئی. ایک بزرگ نے کہا کہ واہ، آج تو اللہ میاں نے بڑے موقع سے بارش فرمائی. الہام ہوا او بے ادب، کیا ہم نے کبھی بے موقع بھی بارش کی ہے؟ یا یہ کہنا یہ جو حالات ہو رہے ہیں نا اس میں ہمارا فائدہ ہوگا. فرمایا نہیں، فائدہ ہے، ہوگا میں تو شک پڑ گیا. اور ندامت سے بس ان پر گریا طاری ہو گیا اور ندامت سے توبہ کی. زبان کی احتیاط بہت رکھنی چاہیے. علاج فرمایا کہ زبان کی سب بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ جب بولے یہ سوچ کر بولے کہ جو بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا رب، ہمارا مالک اس بات سے خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا. اگر خوش ہونے کا دل میں جواب آ جائے تو بات کرے، اور اگر ناخوش ہونے کا اندیشہ آئے خاموش رہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر سوچے بات مت کرو. اگر کچھ دیر تک خاموش رہنا پڑے تو اس میں کیا غم ہے کہ دیر تک خاموشی کی بات مفید کہ دیر تک خاموشی کے بعد مفید بات کرو. تربیت عاشقان خدا میں ایک اور بھی علاج لکھا ہے کہ یہ سوچے کہ میرا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے. ایک اور علاج ہے کہ دل میں فوراً سوچو کہ اس بات میں کوئی دین کا فائدہ ہے، اگر ہے تو بولو. اگر دین کا فائدہ دل میں آیا کہ نہیں ہے تو دل سے پوچھو دنیا کا کوئی فائدہ ہے. اگر دل کہتا ہے ہاں دنیا کا فائدہ ہے تو بھی بول لو. اگر دل کہتا ہے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے تو مت بولو. خاموشی میں نور زیادہ ہے. اللہ نے زبان ایک دی ہے، کان 2 دیے ہیں. حضرت فرماتے تھے سنو زیادہ بولو کم.
فرمایا بہت زیادہ مزاح کرنے سے، بہت زیادہ بولنے سے چہرے کا نور اڑ جاتا ہے اور روب ختم ہو جاتا ہے. پیارے شیخ نے فرمایا چہرے کا نور چلا جاتا ہے، ہر وقت مزاح طنز یہ نور نکل جائے گا اس کا.